بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پرانے زمانے سے لے کر اب تک ہمارے کھانے پینے میں کافی چینجنگ آ چکی ہے۔ پہلے کھانا بھوک مٹانے، توانائی حاصل کرنے اور تندرست رہنے کے لیے کیا جاتا تھا، لیکن آج کئی لوگ ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جو ہماری زبان کو اچھی لگتی ہیں اور دیکھنے میں بھی خوبصورت نظر آتی ہیں۔ ان چیزوں کا ہمارے جسم میں جانے سے کیا ہوتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی ہم لگاتار ان چیزوں کو کھاتے آ رہے ہیں۔ چینی یا شوگر ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے کھانے میں پائی جاتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو دنیا میں پائی جانے والی 60% بیماریوں کی جڑ ہے، اور اس سے پھیلنے والی بیماریاں لگاتار بڑھ رہی ہیں، جس کی وجہ ہے لوگوں کا چینی کو نہ چھوڑ پانا۔ کیونکہ جب بھی لوگوں کو شوگر کم کرنے کی صلاح دی جاتی ہے تو انہیں یہی لگتا ہے کہ میٹھا کھانا بند کرنا ہوگا، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے پروفیسر ڈاکٹر روبرٹ لیسٹرک کا یہ کہنا ہے کہ چینی ہمارے جسم پر الکوہل یعنی شراب کی طرح اثر دکھاتی ہے اور اتنی ہی خطرناک بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آخر چینی کے متبادل کیا استعمال کیا جائے جس سے ہمیں نقصان کے بجائے فائدہ مل سکے۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آخر چینی اتنی خطرناک کیوں ہے۔ دوستو، چینی گنے کے رس سے بنائی جاتی ہے، لیکن جب گنے کے رس سے چینی بنائی جاتی ہے تو اس کے بنانے تک اس کے سبھی نیوٹرینٹس اور فوائد ختم ہونے لگتے ہیں، اور ساتھ ہی اس میں کئی طرح کے نقصان دہ ہارمفل کیمیکل کا بھی یوز کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ چینی میں میٹھے اور کیمیکلز کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں پایا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں پروٹینز، وٹامنز اور منرلز 0% ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم کچھ کھاتے ہیں تو وہ اسی وقت ہمارے منہ میں ہضم ہونے لگتا ہے، لیکن چینی کھاتے وقت ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے منہ سے گزر کر ہمارے پیٹ کی آنتوں میں بیٹھ جاتی ہے، جس سے ہمارا ڈائجیشن سسٹم بہت مشکل سے ہضم کر پاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چینی سے بنی کوئی بھی چیز کا ایک نوالا بھی ہمارے جسم میں فیٹ پیدا کرتا ہے، جس سے ہمارا وزن بڑھنے لگتا ہے۔ جب ہمارے جسم میں شوگر کی مقدار بڑھتی ہے تو ہمارے اسکن پر جھریاں ہونے لگتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ زیادہ چینی کھانا ہمیں جلدی بوڑھا بنا سکتا ہے۔ چونکہ چینی ایسیڈک ہوتی ہے، اسی لیے چینی یا میٹھے کا زیادہ استعمال پمپلز یا اسکن پر داغ دھبوں کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ چینی سے بنے تمام مشروبات کو پینے سے ٹائپ 2 ذیابیطس کا خدشہ 83% بڑھ جاتا ہے، اور ساتھ ہی دانتوں میں سڑن اور دانتوں کا پیلا پن بھی میٹھا کھانے سے ہی ہوتا ہے۔ دوستو، چینی کھانے سے ہمارے دماغ پر بھی کافی برا اثر پڑتا ہے، اسی لیے زیادہ تر لوگوں کو اس کے کھانے کی عادت بن جاتی ہے۔ چینی کھانے سے ہمارے جسم پر چربی جمنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے دل کی بیماریاں، ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، جوڑوں میں درد، یورک ایسڈ، انسومیا اور کینسر جیسے 60 سے زیادہ بیماریاں صرف چینی کھانے سے ہی لگتی ہیں۔ دوستو، چینی کے جتنے نقصانات بتائے جائیں کم ہیں، لیکن پھر بھی ہم صبح چائے سے لے کر رات کے دودھ تک یا کھانے کی سبھی میٹھی چیزوں میں چینی کا استعمال کرتے ہی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر چینی کے متبادل ایسی کون سی نئی چیزیں ہیں جنہیں ہم چینی کی جگہ ہر کھانے پینے کی میٹھی اشیاء میں استعمال کر سکتے ہیں، جن کے استعمال سے ہمیں نقصان کے بجائے فائدہ ہی پہنچ سکے۔ آئیے جانتے ہیں 3 ایسی نیچرل چیزوں کے بارے میں جنہیں ہم چینی کے متبادل استعمال کر سکتے ہیں۔ مصری، جسے کھانٹ بھی کہا جاتا ہے، ویسے تو اس کا استعمال کافی وقت سے کیا جا رہا ہے، لیکن چینی آنے کے بعد لوگ اسے بھول ہی چکے ہیں۔ چینی کی طرح اسے بھی گنے کے رس سے لگاتار مشین میں 3 دن کے لیے گھمایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں جمی گندگی صاف ہو جاتی ہے اور سوکھنے پر اس کا رنگ سفید ہو جاتا ہے۔ سرد موسم میں متعدد طبی مسائل کا باعث بن سکتا ہے، جن میں کھانسی اور گلے کا درد بہت عام ہوتا ہے۔ تاہم مصری کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ متعدد طبی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے جو ان تکالیف میں فوری ریلیف میں مدد دیتا ہے۔ بس مصری کو سیاہ مرچ پاؤڈر میں مکس کر کے پیسٹ بنا لیں، اسے رات کو کھانا گلے کی تکلیف سے نجات دلائے گا۔ ہیموگلوبن کی سطح میں کمی اینیمیا، جلد کی زردی، سر چکرانے، کمزوری اور جسمانی تھکاوٹ وغیرہ کا باعث بنتی ہے۔ مصری نہ صرف ہیموگلوبن کی سطح بڑھانے میں مدد دیتا ہے بلکہ جسم میں خون کی گردش کو بھی بہتر کرتی ہے۔ آسان الفاظ میں مصری کھانے کی عادت جسم میں خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ مصری کھانے سے سانس کی بو دور ہونے لگتی ہے اور ہماری نظر بھی اس سے تیز ہونے لگتی ہے۔ منہ کا ذائقہ بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ یہ کھانے کے بعد طاری ہونے والے بھاری پن کو دور کر کے جسمانی توانائی کی سطح بڑھاتی ہے، جس کے ساتھ ساتھ ہمارا نظام ہاضمہ درست طریقے سے کام کرتا ہے۔ یہ کیلشیم، آئرن، میگنیشیم اور فائبر سے بھرپور ہوتی ہے، اسی لیے ہمارا مشورہ ہے کہ آپ چینی کے بجائے مصری کے استعمال کو اپنی عادت کا حصہ بنا لیں۔ کوکونٹ شوگر، مصری کی طرح کوکونٹ شوگر بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ اسے بنانے کے لیے بہت زیادہ صفائی کا استعمال ہوتا ہے اور کیمیکل کا استعمال بالکل نہیں ہوتا۔ کوکونٹ شوگر میں کیلوریز عام شوگر جتنی ہی ہوتی ہے، لیکن اسے ہمارا جسم بآسانی ہضم کر لیتا ہے اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتے۔ اس میں آئرن، کیلشیم، زنک
اور پوٹاشیم جیسے منرلز پائے جاتے ہیں۔ کوکونٹ شوگر آپ کو کسی بھی سپر مارکیٹ یا آن لائن بآسانی مل جائے گی۔ گڑ بھی چینی کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے زیادہ تر سردیوں کے موسم میں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ گڑ میں خون صاف کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے جو کہ خون میں زہریلے مادوں کو ختم کرتی ہے۔ گڑ پیٹ اور آنتوں میں بننے والی گیس کو ختم کرتی ہے اور پیٹ کو پھولنے سے بچاتی ہے۔ گڑ آئرن، میگنیشیم اور پوٹاشیم پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ سر درد سے بھی نجات دلاتا ہے۔ اسی لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھانا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ چینی کو چھوڑ دینے سے موٹاپا اور ڈائبٹیز کا خطرہ تو کم ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ ایسیڈیٹی، ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور میگنیشیم جیسی بیماریوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ بتائی گئی سبھی چیزوں کا ویسے تو کوئی نقصان نہیں، لیکن ان کا مناسب مقدار میں ہی استعمال کرنا چاہیے یا ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ دوستو اسی کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دینا۔ اسی کے ساتھ ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔